السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم طائف میں کھڑے ہیں، ابھی ہم طائف میں آئے ہوئے ہیں اور اس جگہ کھڑے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے پتھر مارنا شروع کیا تھا۔ یہ جو کوٹ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے پتھر مارنا شروع کیا تھا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں، واقعہ بتا دیتا ہوں۔ سن نبوی 10 میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم لاحق ہوئے مسلسل۔ ایک تو جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، 3 دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان دونوں کی وجہ سے کفار مکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں جناب ابو طالب کا بھی ایک مقام تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حیثیت تھی مکہ میں۔ تو ان دونوں حضرات کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کھل کر تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ لیکن سن نبوی 10 میں نبوت کے 10ویں سال 3 دنوں کے فاصلے سے دونوں حضرات کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا رہے تھے کہ کسی مشرک نے آ کر کے ہمارے نبی کے سر پہ مٹی ڈالی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، آپ نے وہ مٹی صاف نہیں کی، اسی مٹی کے حالت میں گھر چلے گئے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو گئے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نبوی 10 میں شوال میں طائف آئے تھے اور یہاں 10 دن رکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی ساتھ میں آئے تھے، اور مکہ سے طائف 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل 130 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں طائف میں آئے تھے، 130 کلومیٹر پیدل چل کے یہاں طائف میں آئے تھے، اور راستے میں جتنے بھی قبیلے آتے تھے، جو لوگ آتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے جاتے تھے۔ یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو یہاں کے 3 بڑے سردار تھے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ یہ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے اور یہاں طائف کے بڑے سرداروں میں گنے جاتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو ان تینوں نے انکار کر دیا۔ مہمان نوازی تو دور کی بات رہی، اور اچھی طریقے سے جواب دینا کہ چلو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یا عذر کر دینا، جو اگر دعوت قبول نہیں کرنی ہے تو ایک انسانیت کے ناطے جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو عذر کر دے، یا کہے کہ میں سوچتا ہوں، یا کم سے کم مہمان نوازی کر لے۔ لیکن ان تینوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیا جو کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ چلو تم نے دعوت قبول نہیں کی ہے تو کم سے کم دوسروں کو مت بتانا تاکہ اس کا اثر دوسروں پر نہ پڑے۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طائف میں 10 دن رکے تھے، اور دوسرے سرداروں کو بھی ہمارے نبی نے دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ہمارے نبی کی دعوت کی طرف دھیان نہیں دیا، کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر جب ہمارے نبی یہاں سے لوٹے، مکہ کی طرف لوٹے، تو یہاں کے سرداروں نے ہمارے نبی کے پیچھے یہاں کے بدماشوں کو کر دیا۔ انہوں نے ہمارے نبی کے پیچھے وہ پڑ گئے، پتھر مارے، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، اور ایسے پتھر مارے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے لت پت ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پتھر کو روکنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک پتھر ان کے سر میں لگا اور ان کے سر پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہمارے نبی کو یہاں پر پریشان کیا تھا۔ یہ اتنا غمناک، اندوہناک واقعہ تھا کہ بعد میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کا یہ واقعہ یاد رہا تھا۔ ہمارے نبی جب طائف سے نکلے تو پیچھے بدماشوں کا ایک گروپ تھا جو ہمارے نبی کے پیچھے گالیاں دے رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا اور پتھر مار رہا تھا۔ یہاں سے جب 3 میل دور گئے، یعنی تقریباً 5 کلومیٹر یہاں طائف سے دور گئے، تب وہاں سے وہ لوگ پلٹے۔ اس وقت پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے، جو کہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک دیوار کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے، اور پھر ہمارے نبی نے جو عاجز اس سے دعا مانگی ہے وہ دعا سنتے ہیں یا اس دعا کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ واقعی کیسے عاجزی سے ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے، یا اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں،
میں کمزور تھا, میں دعوت نہیں دے سکا اچھی طریقے سے, میں کمزوری کی, میں اچھی طریقے سے ہلا نہیں کر سکا, جو تدبیر کرنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر سکا. اتنی کوششوں کے باوجود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری طور پر ناکامی ہوئی اس کو بھی اپنا قصور بتاتے ہیں, یا اللہ میرے اندر طاقت کی کمی تھی, میرے اندر تدبیر کی کمی تھی. یہ مسجد عداس ہے, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر ٹیک لگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, اور پھر عتبہ اور شیبہ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر رحم آیا تو انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طباق میں, ایک تھالی میں انگور ڈال کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی. اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو عداس کو تعجب ہوا کہ یہاں پر تو اس طریقے سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, تو آپ نے یہ کیسے پڑھا؟ پھر ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں. عداس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں. تو میں نبی نے فرمایا کہ یونس ابن متہ, نینوا یونس ابن متہ کا شہر, حضرت یونس علیہ السلام کا شہر. تو عداس کو پھر تعجب ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نینوا یونس علیہ السلام کا شہر ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. جب انہوں نے یہ سنا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنے لگا. جب عتبہ اور شیبہ نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر جب وہ واپس گئے, عداس واپس گئے, تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت عداس نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے افضل ترین اس وقت جو انسان ہے وہ یہ ہے, یہ اللہ کے نبی ہے. اور عداس مسلمان ہو گئے تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے بیٹھے تھے. ذرا خیالوں سے تصور کرے, خیالوں کی تصورات کی نگاہوں سے دیکھے. 1400 سال پہلے یہاں پر کسی دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر, اداس ہو کر یہاں بیٹھے ہوئے تھے.